الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد احترام ذل احتشام آبرو علم و دانش بہار روحانیت وقار شباب چورا شریف فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید وجاہت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ گل خوشتر درگاہ عالیہ چورا شریف دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام یاران طریقت و برادران نسبت برادران اسلام دل کی دھڑکنیں اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو سالانہ عظیم الشان عرس پاک کی اس روح پرور نور نواز محفل میں حاضر ہو کر اپنے اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام پیر بھائی جنہوں نے شبانہ روز محنت کی اور اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ کریم جملہ منتظمین کو آج کی اس محفل کے اہتمام کے صلہ کے طور پر کل قیامت کے دن خورشید محشر کی تمازت سے بچنے کے لیے نسبت آل رسول کا سائبان عطا فرمائے۔ وقت اپنے دامن میں بالکل اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہ کریم مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے۔ ہم روزانہ ہی محافل میں ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی محترم بھائی جب بلانے کے لیے گئے تو میں نے کہا اس وقت تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے رات 12:15 ہو چکے ہیں، آپ کا یہ گلاب ویسے ہی کھلا کا کھلا ہے۔ اور میں ویسے گجرا والا گرد و نواح میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور مجھے کچھ یاد یا رہا یا نہ رہا، آپ کا اس رات گئے تک یوں محبت سے استقامت سے بیٹھے رہنا مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ کریم آپ کے جذبات محبت سے بڑھ کے آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج جس ہستی موسم کے ساتھ اس محفل کی مناسبت ہے، عمدۃ المشائخ قرۃ عیون الصلحاء صاحب مشرب مجددیت واقف اسرار رموز بساط ولایت وقار روحانیت بہار اہل سنت فخر السادات صاحب مشرب مجددیت ساقی میں خانہ معرفت و حقیقت
फ़ख्र सादात क़िबला व काबा मुरब्बी व मुकर्रमी फ़ख्र सादात हज़रत साहिबजादा पीर सैयद जावेद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी याद के साथ आज की इस महफ़िल को निस्बत दी गई है। मैं चाह कर भी आपको नहीं बता सकता कि इस फ़कीर, इस गुनाहगार पर शाह जी क़िबला की क्या क्या इनायात हैं, क्या क्या शफ़क़तें हैं। 2002 पहली दफ़ा ये गुनाहगार मिंबर पर बैठा है, आज 2023 हो चुका है। 21 सालों में मैंने बड़े बड़े गुलाब सूरत चेहरे देखे हैं, पर शाह जी का चेहरा देखें, गुलाब सूरत भी है, गुलाब सीरत भी है। मुझे ना यहीं आके पता चला है यहाँ कोई शायर हजरात भी बैठे हैं। लफ्ज़ मैंने बड़ा वज़नी बोला है, पता नहीं आपको समझ आया या नहीं आया। गुलाब सूरत चेहरे मिल जाते हैं, सुर्खो सफ़ेद चेहरा नहीं थी तो बंदा क्रीमों से कर लेते हैं। आजकल कौन सा मुश्किल है आर्टिफिशियल हुस्न। मुझे कहने लगे फ़लाँ एक साहब हैं, अब किसी का नाम लेना तो गैर मुनासिब है ना, वो जी फूंके मार के शिफा दे देते हैं, बड़ा चेहरे पर नूर है। मैंने कहा कुछ चेहरे हैं जिन पर रूहानियत का नूर है, पर आजकल ज़्यादातर फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का नूर है। इसलिए गुलाब सूरत चेहरे मिल जाते हैं, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, गुलाब सीरत चेहरा कोई कोई होता है। गुलाब सीरत चेहरे का मतलब है चेहरा ही खुशबू बिखेर रहा है। ज़बान से बोलने की हाजत नहीं, चेहरा ही बता देता है रसूलुल्लाह की औलाद आ रही है। चेहरा ही बता देता है बारगाह सिद्दीकियत का गुलाम आ रहा है। चेहरा ही बता देता है कि रूहानियत मआब आ रहा है, रूहानियत बांटने वाला आ रहा है। और मैं तो यकीन जानिए क़यामत की सुबह तक करोड़ बार लानत है, तबर्रा है खुशामद करने वाले पर। शाह जी की बारगाह में जब भी हाज़िरी हुई है, अब वो चेहरे नहीं रहे। इस मोबाइल ने बहुत सारी रूहानियत के पर्दे चाक कर दिए हैं। यकीन जानिए बड़े सगीर पाको हिंद में चंद एक हस्तियां हैं जिनमें क़िबला शाह जी का भी नाम है, जिन्होंने अभी तक असलाफ के तरीके को कायम रखा हुआ था। मरकज़ नक्शबंदियत है चूरा शरीफ। पाकिस्तान की किसी गली में किसी नक्शबंदी का बाजू पकड़ के रोकें, उसका सिरा चूरा शरीफ ही आके निकलता है। किसी गली में इतनी बड़ी इल्मी रूहानी दरगाह से ताल्लुक़ होने के बावजूद ज़िंदगी एक मस्जिद के हुजरे में गुजार दी है, एक हुजरे में गुजार दी है। वो जो होता है ना पीरों वाला प्रोटोकॉल व करो फ़र्क। और मैंने जब भी आपको, चले शाह जी बुज़ुर्ग हैं, क़िबला आलम से जब भी बात हुई है, मैंने जब भी कहा ना शाह साहब साहिबजादा साहब, आप फरमाते हैं मैं फ़कीर ज़ादा हूँ, मैं फ़कीर ज़ादा हूँ। यकीन जानिए ये लताफ़त है, रूहानियत है। तो सारा साल हम जहाँ भी सफ़र करें, हमारे दिल का मरकज़ व महवर मतम नज़र हमेशा ख़ियाबान चूरा शरीफ ही रहा है। ख़ियाबान सर सैयद, मैं तो ख़ियाबान चूरा शरीफ उसे कहता हूँ क्योंकि निस्बत शाह जी क़िबला के साथ है। अल्लाह करीम आज की महफ़िल में जो आमाले हसना हमने अंजाम दिए हैं, तिलावत, सनाखानी और जो सना गोई हुई, चंद घड़ियाँ मैंने भी कुरान और हदीस बयान करना है। इन पर जो रहमतें बरकतें नाज़िल हो रही हैं, अल्लाह करीम शाह जी क़िबला के गुंबद बैदा पर नाज़िल फरमाए। आपकी रूह फतूह पुरफतूह पर करोड़ा अनवारात व तजलियात का नज़ूल फरमाए। शाह जी के सीने से फैज़ वही मिल रहा है जो हिजरत की रात इमामुल अंबिया ने सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाला था। इमामुल अंबिया ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी सब्बबतु फी सदरी अबी बकर। अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में डाला, मैंने अबू बकर के सीने में डाल दिया है। शजरा शरीफ चूरा शरीफ का उठाकर देख लें, आज भी वही फैज़ चलता हुआ नजर आ रहा है। कौन सिद्दीक़ अकबर है? नबूवत और रिसालत के अलावा तमाम इंसानियत यूं सर उठाकर जिसका मकाम व मर्तबा देखे, इल्म की दस्तारे जमीन पर गिर जाएं, उन्हें सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। बाद अज़्अंबिया अफ़दलुल बशर बित्तहक़ीक़, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने से जो फैज़ बांटा गया है, आज वही फैज़ चूरा शरीफ से तकसीम किया जा रहा है।
میں نے متعدد دفعہ حاضری ہوئی ہے چورا شریف، شاہ جی کو بھی سبق سنایا، بڑے شاہ جی کو بھی، دیگر بھی، ادھر خیابان میں بھی حاضری ہوئی۔ مجھے آج جو چند گھڑیاں گفتگو کرنی ہے اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ اس مہینے میں سرکار سید الشہداء، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ زہرا، نقشہ مرتضیٰ، اسوہ مصطفیٰ، مایہ صد وفا، چراغ حرمین، بدر الکونین، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی شہادت ہے، شہدائے کربلا، اور جو قریب ترین دن گزرے ہیں وہ یوم وصال ہے سید سجاد، سید العباد، مجمع الزاہدین والعابدین، جانشین حسینیت، سفیر کربلا، امام الصابرین، حضرت سیدنا علی اوسط سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے چند گھڑیاں جو معروضات عرض کرنی ہیں انہی حوالوں سے عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں، جو موضوع میں نے بیان کرنا ہے، اور بالکل آپ کو زیادہ نہیں بٹھانا، 30 32 35 منٹ یہی میں نے گفتگو کرنی ہے، اسی میں نے مضمون کو سمیٹ لینا ہے۔ میں اور آپ امام الانبیاء کی سنتیں اپنا کر، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے اپنے وجود پر سنت رسول کا رنگ تو چڑھا سکتے ہیں، پر ہم اپنے جسم کے اعضاء کو حضور کا ہم شکل نہیں بنا سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی دولے کوئی دیہات تو ہے نہیں ہے، شہری علاقہ ہے، اور اردو بھی میں پنجابی کے لہجے میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی ہم سنت رسول کے مطابق لباس پہنیں، امامہ پہنیں، داڑھی شریف رکھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم سنی تو کہلوا سکتے ہیں، اپنے وجود پر سنت رسول کا رنگ تو چڑھا سکتے ہیں، پر اپنے جسم کے اعضاء کو حضور کا ہم شکل بنا سکتے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ اپنے وجود کو حضور کا مشابہ بنا سکتے؟ پھر مجھے ایمان سے بتائیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے وجودوں کو اللہ نے محبوب کی شباہت پر بنایا تھا، شباہت پر بنایا تھا۔ سر اقدس سے لے کر سینے انور تک امام حسن مجتبی رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور سینے اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا، کبھی ہمارا جی چاہتا دیدار رسول کی لذت حاصل کریں تو ہم خاتون جنت کے دروازے پر آ جاتے تھے، وہ دونوں شہزادوں کو باہر بھیجتی، دونوں کا دیدار کرتے، دیدار رسول کی لذت نصیب ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے عدم ذل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ عدم ذل، سمجھ رہے ہیں تو آپ بولیں عدم ذل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے آقا کریم کے وجود اقدس کا سایہ نہیں تھا، حضور کے وجود مبارک کا سایہ، اس پر پوری کتاب لکھی ہے، عدم ذل مصطفیٰ۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، اور عدم کہتے ہیں نہ ہونا۔ بھئی حضور کے وجود کا سایہ نہیں تھا، اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جس امام نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے وہی امام ایک مقام پر لکھتے ہیں وجود رسول کا سایہ موجود تھا، سایہ موجود تھا۔ ادھر پوری کتاب لکھی ہے کہ سایہ نہیں تھا، ادھر فرماتے ہیں سایہ موجود تھا۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ ایک اور مقام پر بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو مشکل بات مشکل نہیں لگے گی۔ یہ جو شاعر لوگ ہیں نا جنہوں نے تخیل کو بیان کرنا ہوتا ہے، یہ
جملہ ہے نا کیا بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں نا کیا عربی میں کہتے ہیں ماں، مقام تعجب ہے، ما احسن کا، ما اکمل کا، بھئی کیا حسن ہے، کیا کاملیت ہے۔ سنیں یہ جو جملہ ہے نا اردو زبان میں کیا بات ہے، 3 لفظ ہیں، کیا بات ہے۔ پتہ ہے جملہ کب بولا جاتا ہے؟ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو، جب فکر چھوٹی ہو ذات بڑی ہو، اس وقت دیکھیں ہم کسی منظر کو دیکھیں نا اس کی تعریف کرنا چاہیں، الفاظ نہیں ملتے، ہم کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات طارق صاحب نے پڑھا ہے، کیا بات ہے، بھئی فلاں خطیب تقریر کر گیا، کیا بات ہے، فلاں نے کتاب لکھی ہے، بھئی کیا بات ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو، فکر چھوٹی ہو ذات بڑی ہو۔ اور یہ بھی تو دیکھیں یہ کیا بات ہے، یہ جملہ وہ لکھ رہا ہے جو ملک سخن کا شہنشاہ ہے، جو ملک سخن کا شہنشاہ ہے، جو مرجع المطلق محقق الاطلاق ہے، بحر العلماء ہے، وہ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ جملہ لکھ کر ہمارے امام نے بتا دیا احمد رضا کا علم تھوڑا ہے، حسنین کی شان ورا الورا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اچھا میں نے آپ کو نا صرف 2 حدیثیں سنانی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ تھک گئے ہیں جی؟ چہرے تو بیدار نظر آ رہے ہیں، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ کتنی حدیثیں سنانی ہیں؟ 2۔ اگر تو آپ کے علاقے میں ماحول ہے نا سر سن کے خوش ہونا اور لے سننا، کوئی ہاتھ باندھ کے معافی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے وہ نہیں آتا، میں تو سادہ شعوری سطح پر کوئی بات کرنے کا عادی ہوں۔ 2 حدیثیں میں نے سنانی ہیں۔ پہلی حدیث ہے طبرانی میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ملکہ ممکنات، اقلیمی حیا کی شہزادی، عزت نواز، رفت مآب۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، پہلا لفظ ہی میں نے کیا بولا ہے، ملکہ ممکنات، عالم امکان کی ملکہ، اقلیم حیا کی شہزادی، جگر پارہ رسول اکرم، بانو حیدر کرار، ام الحسنین، عزت نواز، رفت مآب، سیدہ خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں، حضور اپنی لخت جگر کے ہاں بیٹی کے ہاں ہیں، تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء خاتون جنت کے پاس بیٹھے ہیں، گفتگو کا آغاز ہوا، قیامت کا ذکر چلا، تو حضور اکرم نے فرمایا خاتون جنت انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے انا اول من يدخل الجنہ۔ اچھا اس سے ملتے جلتی اور حدیث بھی ہیں لیکن وہ اور پہلو پر ہے۔ مثلا جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، انا اول شاف واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر۔ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا مسئلہ یہ ہے شاہ جی قبلہ، ہم اس قوم کو نا حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں جن کا معیار سماعت ہے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر بہ گئیاں، جن کا معیار سماعت ہے پیارے نبی جی آئی لو یو، ان میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا انا اول شافعین واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پر میں فخر نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بس اوقات بندہ بڑھا کے بات کرتا ہے نا تو فخر میں غیر حقیقی بات ہو جاتی ہے، پر میں فخر نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انا اول شاف واول مشفع یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت قبول کرے گا، اور میں فخر نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنۃ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا وما فقراء المؤمنین ولا فخر۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، اگر میں بات غلط کروں نا ان کا حق نہیں بنتا مجھے روکیں مجھے ٹوکیں، ان کا حق بنتا ہے مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتار دیں، یوں مجھے گریبان سے پکڑیں۔ یہ نہیں کہنا مسافر ہے مہمان ہے تو خیر ہے، نہ اگر حدیث میں لی کا لفظ نہ ہو، آپ کا ہاتھ ہے میرا گریبان ہے،
اگر جامع ترمذی کی حدیث میں لی کا لفظ نہ ہو، ذرا چشم تصور میں میدان حشر کا منظر دیکھیں. فرمایا قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ جنت کھلوا سکے. انا اولو میں یحرے کو ہلا کل جنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا. فیفتح اللہ لی، فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے جنت کھولے گا. یہ نہیں فرمایا فیفتح اللہ لنا، اللہ ہم سب کے لیے جنت کھولے گا. فرمایا فیفتح اللہ لی، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے جنت کھولے گا. گویا میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. میرے امام کا قلم پکار اٹھا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق، دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. میں چونکہ خطیب مقرر آدمی ہوں تو لفظ میں بڑا دانستہ بولنے لگا ہوں. آج لوگوں کو اپنی برادریوں پر ناز ہے، ہمیں حضور کی فقیری پر ناز ہے. کس پر ناز ہے؟ میرے شہر میں ایک ایسا بدبخت ہے، بچہ جانتے میڈیا کا دور ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، فقیر ہے حضور کے. یہ نہیں کہنا چاہیے، امتی کہنا چاہیے. ہم حضور کی امتی ہیں. غلام کا لفظ کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا غلام تو ہر کوئی ہے، کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی امام الانبیاء کا غلام ہے. اور فقیر کا لفظ میں نے دانستہ بولے. آگے فرمایا جب اللہ میرے لیے جنت کھولے گا وَمَا فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں اپنی فقیروں کی جماعت لے کر جنت میں جاؤں گا. یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، میں اپنے فقیروں کو لے کر جنت میں جاؤں گا. اچھا اس حدیث میں تو جنت کے دروازے پر دستک کا ذکر ہے، جو حدیث میں نے شروع کی ہے نا اس میں جنت میں داخلے کا ذکر ہے. فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ پتہ ہے میں نے حدیث کہاں سے شروع کی تھی؟ جب حضور آیا تو مولا علی کیا کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ جی، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. فرمایا خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. آگے فرمایا وَإِيَّاكَ، اور میرے ساتھ آپ جنت میں جائیں گی. آگے فرمایا وَهَذَا النَّائِمُ، یہ جو سو رہے ہیں علی یہ جنت میں جائیں گے. نائم کہتے ہیں سونے والے کو. نائم کسے کہتے ہیں؟ نوم کہتے ہیں نیند کو. اذان فجر میں مؤذن کیا پڑھتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. نوجوان نہ بولیں مجھے پتہ ہے، جب وہ پڑھا جاتا ہے اس وقت وہ سوتے ہیں. بھائی ساری رات موبائل پہ جو رہنے. بزرگ بول رہے ہیں جو نماز پڑھنے آ جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کس سے بہتر ہے؟ نوم کہتے ہیں نیند کو، نائم کہتے ہیں سونے والے کو. اب حدیث سنیں. فرمایا خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. وَإِيَّاكَ، آپ جائیں گی. وَهَذَا النَّائِمُ، یہ سونے والے علی جائیں گے. وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے. میرے بھائی نے بڑی تکرار کے ساتھ کلام پڑھے، چلے میں بھی اپنی زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا خاتون جنت سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے. پھر ترتیب پڑھ لیں. سب سے پہلے میں جاؤں گا. وَإِيَّاكَ، آپ ہوں گی. وَهَذَا النَّائِمُ، سونے والے علی ہوں گے. وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، ہم 5 تن جنت میں جائیں گے. کیا فرمایا کون جنت میں جائیں گے؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں 5 تن پاک، 5 تن. ویسے ہمارا عقیدہ ہے صرف 5 تن ہی پاک نہیں، حضور کی ساری آل ہی پاک ہے. سارے حضور کے والدین بھی پاک، ازواج بھی پاک، چاروں بیٹیاں پاک ہیں. میں بریلی کے تائیدار کا فقیر ہوں، سنی خادم ہوں. چاروں بیٹیاں پاک ہیں. سیدہ زینب بنت رسول بھی پاک، سیدہ رقیہ بنت رسول بھی پاک، سیدہ ام کلثوم بنت رسول بھی پاک، سیدہ خاتون جنت بنت رسول بھی پاک، تینوں داماد بھی پاک، نواسے بھی پاک، نواسیاں بھی پاک. ہمارا عقیدہ تو ہمارے امام نے بیان کر دی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسے مجھے بتائیں، میں سفر کر کے آیا ہوں نا، ایسا ہی ہے نا؟ کو زور لگانے میں کمی کر رہا ہوں میں؟
میرا تو معمول ہی نہیں ممبر پر بیٹھوں اپنا سفر بیان کروں. میں دن کو کہاں تھا اب کہاں ہوں, کل میں نے کہا ہوں, نہیں یہ میرا معمول ہی نہیں. پر میں کوئی کمی کر رہا ہوں زور لگانے میں؟ تو بولتے کوئی نہیں آپ لوگ. حدیثیں صرف میں نے آپ کو 2 سنانی ہے, پھر امام زین العابدین کا ذکر کرنا ہے جو شاہ جی کا حکم تھا, اور پھر گفتگو سمیٹنی ہے. توجہ کا طالب. فرمایا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر سن لیں کون جائے گا. فرمایا میں ہوں گا, میں سب سے پہلے جاؤں گا, پھر آپ ہوں گی خاتون جنت, یہ علی سونے والے ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین ہوں گے. میں کہتا ہوں ساری زندگی امت ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی رہے, اس احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی جو میں آپ کو آگے سنانے لگا ہوں. سیدہ خاتون جنت کی کرم نوازی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اور میں خاتون جنت سب سے پہلے ہم پانچ تن جنت میں جائیں گے. تو ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں, سخی باپ کی سخی بیٹی کا سوال سنیں. عرض کیا فمحبونا, یا رسول اللہ وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فمحبونا, وہ ہمارے محبین کہاں ہوں گے؟ وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھتے ہیں, وہ جو صبح و شام ہم پر درود و سلام پڑھتے ہیں, وہ جو ہمارے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں. فمحبونا, ہمارے حبدار کہاں ہوں گے؟ میرے آقا کا درائے رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا. فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ, وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. فَمُحِبُّونَا, ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ, وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, ہم سوئے حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ایک حدیث ہو گئی ہے, تھک گیا تو شاہ جی سے دعا کروا لیتے ہیں. ایک حدیث ہو گئی ہے, ایک اور سنیں پھر میں نے امام زین العابدین کا ذکر کرنا ہے. پر یہ حدیث اس لیے بھی توجہ کا طالب ہوں, محرم کا مہینہ, آپ نے جمعہ کے خطبات بھی سنے ہیں, جلسوں میں گئے, محافل میں گئے, سوشل میڈیا پر ہر قسم کا خطیب آپ نے سنے. کیا خیال ہے دلے والو, آج حسنین کریمین کی عظمت و فضیلت میں میں آپ کو وہ خطبہ نہ سنا دوں, وہ لفظ بلفظ خطبہ نہ سنا دوں جو لفظ اللہ کے رسول کی زبان چوم کر آئے ہیں. میں وہ لفظ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا آج کل تو خط نہیں آتے, پہلے خط و کتابت کا دور ہوتا تھا, لوگ اپنے پیاروں کے خطوں کا انتظار کرتے تھے. خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیا نہیں دیکھتا, محبوب کے تصور میں چٹھی سنتا ہے. مجھے نہ دیکھے میں کون ہوں, 15ویں صدی کا گنہگار آدمی, یہ دیکھیں الفاظ کس ہستی معظم کے ہیں. میں آپ کو لفظ بلفظ خطبہ سنانے لگا ہوں, پر پہلے کتابوں کے حوالے سن لیں. المعجم الاوسط میں ہے, المعجم الکبیر میں ہے, مجمع الزوائد میں ہے, ابن عساکر نے بیان کیا ہے, خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے, کنز العمال میں ہے, بے شمار کتابوں میں حدیث ہے. جگہ ہے ریاض الجنہ. کون سی جگہ ہے؟ اللہ کریم ہمیں ریاض الجنہ کے سجدے عطا فرمائے. کون سی جگہ ہے؟ فرمایا ماں بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے. وہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, دونوں شہزادے حضور کی گود مبارک میں ہیں. دائیں زانوں پر امام حسن ہے, بائیں پر امام حسین ہے, دونوں شہزادے گود میں ہیں. سامعین صحابہ ہیں. اچھا حدیث میں بعد میں سناتا ہوں, مجھے ایمان سے بتائیں, امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں, مذکورین جن کا ذکر ہے وہ دونوں گود میں ہیں, سامعین صحابہ ہیں, تو ایمان سے بتائیں مسجد نبوی کے صحن میں عظمت حسنین کریمین کا جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ امام الانبیاء نے خطبہ دی ہے, وہ میں آپ کو لفظ بلفظ سنانے لگا ہوں. فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدۃ, الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما, الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمۃ, الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالۃ, هما الحسن والحسین جدهما محمد رسول اللہ و جدتهما خدیجہ ابنۃ خویلد و ابوهما علی بن ابی طالب
व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह व अम्माहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतुहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब व खालुहुमा कासिम इब्न रसूलिल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुकैया व उम्मे कुलसूम बिनाते रसूलिल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सहाबा आओ मैं तुम्हें बताता हूं किसका खानदान आला खानदान है, किसकी रिश्तेदारी ऊंची रिश्तेदारी है। फरमाया हसन और हुसैन की रिश्तेदारी बड़ी ऊंची रिश्तेदारी है कि इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी खतीजतुल कुबरा हैं, इनकी माँ फातिमा ज़हरा हैं, इनके बाबा अली शेर खुदा हैं, इनके चचा जाफर तैयार हैं, इनकी फुफी उम्मे हानी हैं, इनके मामू कासिम हैं, इनकी खालाएं ज़ैनब रुकैया और उम्मे कुलसूम हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्नते व जाफी रवायतन आखरा व मैं युहिब्बुहुमा फिल जन्ना। फरमाया इनका नाना भी जन्नती है, नानी भी जन्नती है, बाप भी जन्नती है, माँ भी जन्नती है, चचा भी जन्नती है, फुफी भी जन्नती है, मामू भी जन्नती है, खालाएं भी जन्नती हैं, इनके सारे रिश्तेदार जन्नती हैं। हुमा फिल जन्ना ये दोनों भी जन्नती हैं। वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना और क़यामत तक जो जो इनसे मोहब्बत करेंगे वो सारे भी जन्नती हैं। मेरी मिल्लत के बाशूर मुसलमानों, फरमाया हसन और हुसैन जन्नती, इनके वालिद वालदा भी जन्नती, नाना नानी भी जन्नती, चचा फूफी भी जन्नती, मामू खालाएं भी जन्नती, खुद भी और जो इनसे मोहब्बत करेंगे वो सारे भी। अब मुझे बताएं करम बालाए करम है या नहीं? अल्लाह के रसूल ने हमें भी दुआए करम में शामिल फरमा लिया है, हमें भी शामिल कर लिया है। जो उनसे मोहब्बत करेंगे वो सारे भी। करबला आपने सुनी है, मैंने वो नहीं बयान करनी, उसके लिए वक्त चाहिए, 2-2 ढाई घंटे में लग जाते हैं वाक़या करबला बयान करते हुए। मैंने बस आगे जो 10-15 मिनट गुफ्तगू करनी है वो सरकार सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़िक्र खैर करने 38 हिजरी 5 शबानुल मुअज़्ज़म आपकी विलादत बासादत हुई है। आपका असल नाम है अली औसत। क्या नाम है? अली। मौला अली के 6 बेटे थे करबला में, नवासे हैं, पोते हैं। इमाम अली मकाम के 5 भाई और भी करबला में थे। चले मैं हसूल बरकत के लिए आपको नाम बता देता हूँ। हुसैन बिन अली, वफा का सूरज अब्बास बिन, बस अब्बास के बाजू कटा कर गिरने की देर थी। ये मेरा अपना लिखा हुआ शेर है। बस अब्बास के बाजू कटा कर गिरने की देर थी, फिर जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने की देर थी। समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? बस अब्बास के बाजू कटा के गिरने की देर थी, फिर जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने की देर थी। अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली। इमाम अली मकाम के अपने 3 बेटे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, अवान अंसार खुदाम में भाई हैं। शहजादा अली अकबर ये भी शहीद हुए हैं, शहजादा अली असगर ये भी शहीद हुए हैं, और शहजादा अली औसत ये मैदान करबला में बीमार थे, जिनसे हुसैनी सादात की नस्ल चली है। इनका असल नाम है अली औसत। कसरत इबादत की वजह से इमाम मालिक फरमाते हैं इनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन, इबादत करने वालों की जीनत। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, रोज़ाना 1 ख़त्म कुरान करते हैं और 1000 नफल पढ़ के सोते हैं। कितने नफल? 1000। और इनका अपना कौल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है, मेरी फूफी हैं सईदा ज़ैनब, फरमाते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा है मदीना से निकलते हुए, हम मक्का आए हैं, मक्का से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से वापस मदीना मुनव्वरा। दुनिया का नक्शा उठाएं, हिजाज कहाँ, इराक कहाँ, शाम सीरिया कहाँ, तवील तरीन सफ़र। जाबर हुक्मरानों के सामने खुतबे दिए और हमने जंगलों में बियाबानों में रातें गुजारी, जंदानों में जेल खानों में रातें गुजारी।
امام فرماتے ہیں سارے سفر کربلا میں کبھی میں نے اپنی پھوپھی کی تہجد بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اللہ کرے سمجھیں, تہجد بھی. اور جب یہ کربلا سے جا رہی ہیں نا تو اس پر ایک شعر سنیں, حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی, جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری ردا کرے گی. جو تیرے مقتل میں. اچھا آپ کو پتا ہے سیدہ زینب کا مزار کدھر ہے؟ شام میں. کہاں ہے؟ شام, سریا, موجودہ نام سریا ہے. شام میں سیدہ زینب کا مزار ہے. اور شام کیا تھا؟ تخت حکومت تھا یزید کا, مرکز تھا نا ان کا. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, اور بی بی پاک کے مزار پر صبح و شام حاضریاں پیش کی جا رہی ہیں اور ان کے لگی ہوئی ہیں. شعر میں ایسا سنانے لگا ہوں جو جن کا کوئی تعلق ہے نا ادب کے ساتھ, وہ مجھے گھر جانے تک دعا دیتے رہیں گے. اگر کوئی سمجھ جائے تو آپ کے لیے نہیں, آپ کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. شام ملک کا نام کیا تھا؟ اب سریا کہتے ہیں, اصل نام کیا ہے بھائی؟ شام کے حوصلے کو شام ہی کوئی نہیں, اصل نام کیا ہے؟ شام. پرانا نام کیا ہے؟ اب سنیں شعر. سیدہ زینب کا مزار شام میں کیوں بنا ہے؟ کچھ اس طرح سے شبیر کا انتقام لوں گی, کچھ اس طرح سے شبیر کا انتقام لوں گی, میں صبح آئی ہوں شام لوں گی. آپ وہی سنیں جو ہم سنتے ہیں, چھوڑیں, یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا سرکار سید سجاد, دکھ دیا آپ نے مجھے جب سے میں آیا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادت و ریاضت کا عالم ہے, خوراک بڑی قلیل کھاتے ہیں, لباس بڑا سادہ پہنتے ہیں. میں نے یہ فروری میں بھی آیا ہوں, ابھی مئی میں دوبارہ حاضری ہوئی ہے میری مدینہ منورہ, تو سرکار سید سجاد کے گھر میں گیا ہوں, وہاں جا کر حاضری پیش کی ہے. اسی حالت میں ابھی گھر موجود ہے مدینہ منورہ میں, اور گھر کا نام ہے بیت الحزن. کیا نام ہے؟ بیت مطلب غم کا گھر, غم کا گھر. آپ کو کبھی کسی نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا. امام باقر نے پوچھا, ابا جان زندگی میں کبھی مسکرائے نہیں آپ؟ پر میں بیٹا جو ظلم میں نے دیکھے ہیں اگر تو دیکھ لیتا تو زندگی میں کبھی نہ مسکراتا. جو ظلم میں نے دیکھے ہیں اگر تو دیکھ لیتا تو زندگی میں کبھی نہ مسکراتا. اچھا, سادہ لباس پہنتے تھے پر پھر بھی بڑا روب تھا. اب میں نے صرف 2 باتیں اور سنانی اور گفتگو سمیٹ لینی ہے. ایک دفعہ اموی خلیفہ تھا عبد الملک, بنو امیہ کا خلیفہ تھا عبد الملک, اس کا بیٹا تھا حشام, حشام بن عبد الملک. 64 لاکھ مربع میل کا وہ خلیفہ تھا, اس کا بیٹا تھا حشام نام ہے. کیا نام ہے؟ حشام. شہزادہ ہے, شہزادہ ہے حرم میں. اس کے ذہن میں تھا میں حرم میں جاؤں گا تو لوگ میرے راستہ چھوڑ دیں گے, میں آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا. آج کل بھی کوئی وزیر منسٹر آتے ہیں, آگے پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں, ہوٹر بجاتے ہیں, آفیسر چلتے ہیں سیکورٹی کے لیے. تو بادشاہ کا بیٹا تھا, شہزادہ تھا حشام, یہ بھی بڑے پروٹوکول میں آیا. جیسے حرم میں داخل ہوا ہے اس نے سوچا لوگ میرے لیے راستہ چھوڑ دیں گے, میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا, پر کسی نے راستہ نہیں چھوڑا. پتہ ہے کتنا مشکل ہے وہاں پر بوسہ لینا, رش ہوتا ہے. بڑی مشکل سے حجر اسود تک گیا, بوسہ لیا, حرم کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری, امام زین العابدین حرم میں داخل ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا نا اولاد رسول آ گئے, لوگوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا ہے. امام آگے بڑھے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیا, طواف شروع کر دی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی طواف کی توفیق عطا فرمائے. کیا شروع کی ہے؟ بات وہ سنانے لگا ہوں لگے گا دنیا میں نہیں جنت میں زندگی گزار رہے ہیں, بات ایسی سنانے لگا ہوں. آپ نے طواف شروع کی ہے. وہ جو شہزادہ تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا, اسے بڑی شرمندگی ہوئی. میں شہزادہ ہوں, میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا, زین العابدین کے لیے راستہ چھوڑ دیا. اس کا ایک ساتھی دوست تھا, پاس کھڑا تھا, دور علاقے سے آیا تھا. کہنے لگا حشام یہ کون سا جوان ہے, یہ کون ہے جوان جس کے لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا, تجھے راستہ نہیں دیا. اب حشام جانتا تھا یہ کون ہے, اسے پتا تھا یہ مولا علی کا پوترا ہے, اسے پتا تھا یہ حسین کا بیٹا ہے. اس نے کہا اگر میں نے کہا نا میں جانتا ہوں یہ کون ہے تو میری کم عزتی بیزتی والی بات ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, پتہ نہیں, حالانکہ وہ جانتا تھا یہ کون ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. جب وہ یہ بات کر رہا تھا اس کے قریب سے اس وقت عرب کا مشہور شاعر ہے فرزدق بن غالب, فرزدق وہاں سے گزر رہا تھا, رک گیا. اس نے کہا بادشاہ
تو نہیں جانتا یہ کون ہے، آ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اب آپ نے جو دعا دینی ہے، جو داد دینی ہے، وہ میرے لیے نہیں، وہ فرزدق کے حصے میں جائے گی، چونکہ میں صرف سنا رہا ہوں، بات فرزدق نے کی ہے۔ فرزدق نے کہا بادشاہ شہزادے تو نہیں جانتا یہ کون ہے، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے امام کی فی البدی منقبت بیان کی ہے۔ آپ کو پتا نا فی البدی کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے شعر یاد کرنا، یاد کر کے سنانا، ایک ہے فی البدی وہیں کھڑے کھڑے شعر لکھنا، فی البدی وہیں بیٹھے بٹھائے شعر بنانا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے امام کی منقبت بیان کی۔ کہنے لگا شہزادے تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ وہ زین العابدین ہے جسے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ داد فرزدق کے حصے میں جانی ہے، میرے لیے نہیں۔ اسے کہا یہ وہ زین العابدین ہے، اسے زمین والے بھی جانتے ہیں، اسے آسمان والے بھی جانتے ہیں، اور یہ وہ زین العابدین ہے جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسے کہا یہ وہ زین العابدین ہے جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے، یہ وہ زین العابدین ہے، ان سے پیار کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے، ان پہ درود نہ پڑھو اللہ نمازی قبول نہیں فرماتا، اللہ نمازی قبول نہیں فرماتا۔ اس نے کہا بادشاہ زادے میرا مشورہ ہے آگے بڑھ، وہ ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جا جا کے اس پتھر سے پوچھ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے کس کے نانا کی آمد کی دعا مانگی تھی، کس کے نانا کی آمد کی دعا مانگی تھی، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، جا جا کے مقام ابراہیم سے پوچھ، جا جا کے صفا مروہ سے پوچھ۔ اور آخری شعر کا ترجمہ سنیں۔ اسے کہا شہزادے سن، یہ وہ زین العابدین ہے، اور لوگ کعبے میں آئیں اور لوگ حرم میں آئیں تو کعبے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، زین العابدین وہ ہے، زین العابدین کعبے میں آئے کعبہ انہیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور لوگ حرم کی طرف آئیں، حجر اسود کا بوسہ لیں، اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں، ہم نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، زین العابدین حجر اسود کا بوسہ لے، پتھر خوش ہو جاتا ہے، میں نے رسول کی اولاد کو چوم لیا ہے۔ شہزادہ تھا، اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اسے گرفتار کرو، پکڑو اسے۔ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ امام طواف سے فارغ ہوئے، لوگوں نے بتایا آپ تو طواف میں مصروف تھے، رش تھا، یہ معاملہ آیا ہے۔ امام نے دعا مانگی، پروردگار فرزدق کو رہائی عطا فرما۔ اصحاب کی دعا کی قبولیت تھی، شہزادے کے دل میں کوئی بات آئی، اس نے آزاد کر دیا۔ اگلی بات سننے والی ہے۔ امام نے 1000 دینار تھیلی میں بند کر کے نا خادم کو دیے، فرمایا جا جا کے فرزدق کو دے کے آ۔ 1000 دینار فرزدق کو دے کے آ۔ فرزدق کے پاس خادم آیا، کہنے لگا امام نے بھیجے ہیں۔ فرزدق کہنے لگا امام سے جا کے کہو مجھے جرأت انکار تو نہیں، پر امام کی خدمت میں عرض کرو میں نے آپ کی تعریف شان لکھی ہے، ان سکوں کے لیے نہیں لکھی۔ فرزدق کہنے لگا میں امام سے صلہ لوں گا پر اپنی مرضی کا لوں گا، اپنی مرضی کا لوں گا۔ امام کی خدمت میں عرض کرو میں یہی صلہ مانگتا ہوں، کل قیامت کے دن جب فرشتے میرے گناہوں کے سبب مجھے گسیل کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، امام اپنے نانا کریم کی بارگاہ میں جا کر بس میری طرف اشارہ فرما دیں، بس اشارہ فرما دیں۔ خادم آیا امام کے پاس، سارا واقعہ بیان کیا، وقت نہیں میں وہ بیان کروں، میں نے اب آپ کو امام کا خطبہ سنا کر بات ختم کرنی ہے، جو یزید کے دربار میں امام کا خطبہ ہے۔ خادم آیا امام کے پاس، کہنے لگا یہ معاملہ ہوا ہے۔ امام مسکرائے، فرمایا اسے کہو ہم آل رسول ہیں، جو دیتے ہیں دے ہی دیتے ہیں، ہم واپس نہیں لیتے، یہ ہم نے اسے دی ہے، یہ اسے رکھنا ہی پڑے گا، رہے گی قیامت کی بات تو فرزدق سے کہنا زین العابدین وعدہ کرتا ہے ہم تیرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، تیرے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی تو پتہ نہیں مجھے کیسے نیند آئی ہے، ہم بھی تو امام کی تعریف کر رہے ہیں، ہماری بھی تو یہی خواہش ہے، یہی دل میں ہے بس آرزو، رہے حشر میں میری آبرو، میں کہوں غلام ہو آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول، میں کہوں غلام ہو آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ بس میری گفتگو کا آخری حصہ ہے، 3 سے 4 منٹ میں نے اور لینے ہیں،
اور گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ قافلہ طویل ترین سفر کر کے کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام پہنچے، کئی مہینوں کا سفر ہے، اور اپنے پیاروں کے جو سارے وہ نیزوں پر ہیں۔ امام بخاری نے، خالی بخاری نہیں لکھی، تاریخ الکبیر بھی لکھی ہے، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں ترتیب بیان کی ہے۔ آگے نیزوں پر سر ہیں، پیچھے مخدرات عصمت ہیں، اس سے پیچھے یزیدی لشکر ہے۔ کیونکہ ہمارا وہ ماحول نہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ وہ رونے دھن ایسے انداز سے بیان کریں کہ رنگ کوئی اور بن جائے، ورنہ میں اگر اس طرف آؤں تو کلیجے پھٹ جائیں۔ مجھے دنیا کا کوئی سیاںا سمجھدار آدمی، سیانے سے سیاںا جسے آپ سمجھتے ہیں نا، اسے میرے سامنے لے کر آئیں، اس سے ایک سوال پوچھیں، نیزوں پر سر چڑھایا کس طرح جاتا ہے؟ ہم نہیں بیان کرتے رونے دھونے کی باتیں، ہم نہیں سناتے، قصہ گوئی نہیں کرتے، پر یہ تو امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ نیزوں پر سر چڑھائے گئے ہیں، اور ایسے چڑھائے گئے ہیں نیزوں کے اوپر لوہے کی انیاں نکلی ہوئی ہیں۔ پر مجھے دنیا کا کوئی سیانے سے سیانا بندہ بتا دے جو مجھے بتا سکے نیزوں پر سر چڑھائے کس طرح جاتے ہیں۔ دو ہی طریقے ہیں، تیسرا ہے تو مجھے بتا دیں۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو زمین پر سر رکھ کے اوپر سے نیزہ پیوست کیا جائے، آپ کا یہ حوصلہ ہے جو آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دی ہے، یوں نیزہ سر میں پیوست کیا جائے، کھبویا جائے، یا سر اٹھا کر نیزے کے اوپر پھنسایا جائے۔ اب چونکہ یہ الفاظ ان کی شان کے لائق نہیں، اس لیے میں بار بار نہیں بولتا۔ یہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو سر زمین پر رکھ کر نیزہ کھبویا جائے، یا سر کو نیزے پہ چڑھایا جائے۔ یہ منظر امام زین العابدین نے دیکھا ہے، یہ منظر سیدہ سکینہ نے دیکھا ہے، یہ منظر سیدہ زینب نے دیکھا ہے، یہ منظر بی بی رباب نے دیکھا ہے۔ وہ طویل سفر طے کر کے قافلہ پہنچا ہے شام، یزید کے دربار میں۔ توجہ کا طالب ہوں، بس آخری حصہ ہے میری گفتگو کا۔ دربار یزید لگا ہوا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، مخدرات عصمت کھڑی ہیں، امام زین العابدین پا بجولاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ کھڑے ہیں، یزید دربار میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جب ہمارے جاتے ہیں نا صدر وزیر منسٹر جاتے ہیں تو آگے پروٹوکول چلتا ہے، چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جاگ رہے ہو؟ یزید دربار میں داخل ہوا تو پروٹوکول کے لیے نا، آگے سکوٹی چلی ہے، اور پھر بگل بجائے جاتے تھے، شادیانے بجائے جاتے تھے، با ادب با ملازہ ہوشیار، بگل بجائے جاتے ہیں۔ بگل بجائے گئے کہ بادشاہ آ گئے، لوگ سیدھے ہو گئے، بھی یزید آ گیا۔ یزید آیا امام زین العابدین کے پاس، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، زین العابدین یہ کس کی بادشاہی کے باجے بج رہے ہیں؟ یہ میری بادشاہی ہے، میں مطلق العنان بادشاہ ہوں، جنہوں نے مجھے نہیں مانا میں نے تہہ تیگ کر دی ہے، یہ میری بادشاہی کے باجے ہیں، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ امام بولے نہیں، خاموش رہے، آپ کی تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں۔ یزید آگے بڑھے، جا کر اپنی مسند پر بیٹھے۔ جیسے ہی وہ بدبخت اپنی مسند پر بیٹھے، قریب مسجد کے مینار سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی ہے۔ اذان کی آواز آئی ہے، مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن نے پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جانشین حسینیت سفیر کربلا امام زین العابدین علی کے پوتے نے سر اٹھایا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور فرمایا، یزید یہ تو بتا، یہ مسجد کے مینار سے کس کے نانا کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا، یزید یہ میرے نانا کی رسالت کا اعلان ہے، اور تیری بادشاہی کے یہ شادیانے تو چند سال بجیں گے، پر میں وہ زین العابدین ہوں جن کے نانا کی رسالت کا اعلان قیامت تک مؤذن اسی طرح بلند کرتے رہیں گے۔ آپ نا منظر بھی ذہن میں رکھیں، منظر کیا ہے؟ یزید امیر شام بنا ہوا ہے، یزید کا دربار ہے، حکومت اس کی ہے، تخت اس کا ہے، اور امام نے بھرے دربار میں خطبے کی تیغ سے، آپ کو کیا پتا میں نے کیا، خطبے کی تیغ سے ایسا اسے لاجواب کیا ہے، بھرے دربار میں یزید کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، بھرے دربار میں یزید کو لاجواب کیا ہے۔ اچھا میں شاہ جی کو سبق سنانے لگا ہوں،
شاہ جی سر مسکرا کر دیکھ لے، میرے قلم کی عمر بڑھ جائے گی. میں نے اس پر 4 مصرے لکھے ہیں. 4 مصرے ہیں. آپ سمجھے نہ سمجھے، مجمع میں کوئی نعت خان جو بیٹھے ہیں، کوئی دوست احباب جن کا ادب کے ساتھ تعلق ہے، ان کی توجہ کا طالب ہوں. 4 مصرے میں نے لکھے ہیں. پر پہلے منظر ذہن میں رکھیں، دربار ہے یزید کا، تخت حکومت یزید کے پاس ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، اور امام کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پا بچولا ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایسا لاجواب کی ہے، یزید کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. اس پر میں نے 4 مصرے لکھے. میں نے کہا وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. جسے دین جان سے پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. ذرا توجہ، وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. جسے دین جان سے پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. اور یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. وقت نہیں اور اس کی تشریح کروں. چلیں امام کے خطبے کا آخری حصہ، اور یہاں علماء بیٹھے ہوں گے، میں ان کے اسماء گرامی نہیں جانتا ورنہ نام بولنا باعث عزت ہے میرے لیے. شاہ جی قبلہ موجود ہیں، ہمارے محسن و مربی ہیں. 21 سال میں نے تبلیغ کی ہے، ایک آستان کرم کا نوکر ہوں، اور ہمیں اس پر بڑا مان ہے کہ ہمارے خاندان نے 300 سال سے اس گھرانے کی خدمت کی ہے. ہم پر نسلاً بعد نسلاً اسی گھرانے کا کرم ہے، ہم انہی کے نوکر ہیں. میں آپ کو خطبہ سنانے لگوں امام زین العابدین کا. ویسے طویل خطبہ ہے، 5 چیزیں میں نے سنانی ہیں. اگر آپ کو اس خاندان کے سوا کسی اور خاندان میں یہ 5 چیزیں نظر آئیں، میزبان دوستوں سے میرا رابطہ نمبر لے لیں. میں نے آگے بھی کئی جلسوں میں آنا ہے، ربیع الاول میں بھی، گجرانوالہ میں. مجھے آپ نے فون کرنا ہے، طارق صاحب سے رابطہ کر لیں، کسی حوالے سے میرا ان سے ایک تعارف ہے. مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ یہ 5 چیزیں اس خاندان کے علاوہ بھی کسی خاندان میں پائی جاتی ہیں. مجھے ضرور بتانا ہے. اگر یہ 5 چیزیں اس گھر کے علاوہ کسی اور میں پائی جاتی ہوں مجھے ضرور بتانا ہے. اب سنیں، منظر دیکھیں، دربار ہے شام کا. امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور مقدمہ لڑ رہے ہیں حسینیت کا. یہ جو نیزوں پر چڑھ کر سر گئے ہیں، یہ اپنے مجرم کو سزا سنانے اس کے گھر گئے ہیں. امام نے جو خطبہ دیا نا وہ سزا سنانے، مقدمہ حسینیت کا. اور یزید سامنے بیٹھا ہے. دیکھیں مقتولین کے وارث آئے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے. انہوں نے سمجھا گرفتار کیا، نہ یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. 5 چیزیں ہیں. امام نے فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. پہلی چیز فرمایا سنو، ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہم وہ ہیں جن کے گھر میں روزانہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہم وہ ہیں جن کے نانا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یزید کے دربار میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے. ایک چیز میں کئی پہلو ہیں. ایک چیز، دوسری چیز فرمایا جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے. اگر آپ کو یقینی گھر جائیں سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کن گھروں کی شان میں اتری ہے. ہم وہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے، اور ہم وہ ہیں جو نہ کسی منصب سے ڈرتے ہیں نہ کسی کی طاقت کے سامنے جھکتے ہیں. دلیل دوں اس پر کیا ہے؟ فرمایا دیکھ 72 سر نیزوں پر ہیں، مخدرات عصمت قید ہیں. ایک 14.5 سال کا نوجوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک 14 سالہ بچے سے تو اپنا آپ منوا نہیں سکا. تو اپنا آپ منوا نہیں سکا. ہم وہ ہیں جو نہ کسی طاقت سے ڈرتے ہیں نہ کسی منصب سے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں. یہ جو ہم محراب و ممبر کے وارث ہیں نا، یہ میرے جیسے طالب علم کو اردو کے 2 لفظ سیدھے بولنے آ جائیں تو ہماری گردن میں نا سریا نہیں آتا، پورا گارڈر آ جاتا ہے. بھائی جسے ممبر مل جائے، مائک مل جائے، اس کی گردن میں گارڈر ہی آنے. تو یہ بات ہمارے لیے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. توجہ، امام نے فرمایا ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت جن کا حصہ بنایا گیا ہے.
نشہ اگلے جملے کا جو میں سنانے لگا ہوں اس کا مزہ اپنے. فرمایا ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ بنایا گیا ہے. توجہ, ہم وہ ہیں کہ فصاحت و بلاغت ہمارا حصہ بنایا گیا ہے, اور قیامت تک جو بھی اپنی فصاحت پر فخر کرے گا اسے ہم یاد آئیں گے. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بھی فخر کرے گا نا اپنی فصاحت پر اسے ہم یاد آئیں گے. چلے میں تو فصیح بلیغ نہیں, میں تو ایک عام سا نوجوان ممبر پر بیٹھ گیا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو ہم اپنے خطبے, تقریریں, نقابتیں, تقریریں, بیانات, کلام سجا رہے ہیں, کن کے ذکر سے سجا رہے ہیں؟ کن کے ذکر سے سج رہی ہیں؟ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. چوتھی چیز فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے, ہم صراط مستقیم پر قائم ہیں, ہم ہی ہدایت پر قائم ہیں, اور جسے علم حاصل کرنا ہے اسے ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ نے ایمان والے کے دلوں میں ہمارا پیار جو ڈال دیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ آخری امام کے خطبے کا حصہ, اور ذرا توجہ سے, شعور کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سننے. امام نے فرمایا لوگوں سنو, جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ ہمیں جان لیں. فرمایا ہم وہ ہیں جن کے درجے اللہ نے زمین والوں میں بھی بلند کیے ہیں, آسمان والوں میں بھی بلند کر دیے ہیں. ہمارے درجے زمین والوں میں بھی بلند ہیں, آسمان والوں میں بھی بلند ہیں, اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے, اور جو ہمارے حبدار ہیں وہ میدان حشر میں سیراب بھی ہوں گے, کامیاب بھی ہوں گے, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ میدان حشر میں بدبخت ہوں گے اور پیاسے گھسیٹ کر میدان حشر میں لائے جائیں گے. پھر سیدہ زینب کا خطبہ ہے, وہ سنانے کا وقت نہیں. یزید نے پوچھا تم لوگوں نے شام میں رہنا ہے, کوفہ میں رہنا ہے, یا مدینہ منورہ جانا ہے؟ اچھا بعض قصہ گو نا آپ سے کہیں گے کہ جی یزید رویا تھا. آپ کو پتہ ہے یزید کی جسمانی اولاد کوئی نہیں ہے, کہیں ہے تو مجھے دکھا دیں. انا شانیہ کا حول ابتر کی تفسیر ہے, یزید کی جسمانی اولاد کوئی بندہ دکھا دے جو کہ میرا شجرہ یزید سے ملتا ہے, ابن زیاد سے ملتا ہے, موکم بن طفیل سے ملتا ہے, سنان بن انس سے ملتا ہے, خولی سے ملتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یزید کی اولاد سے اپنا تعلق ظاہر کرے, پر یزید کی مانوی اولاد ہے. اس 2023 میں آپ کے شہر میں اس میں کئی نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین کہا ہے. امیر یزید, امیر یزید. اس پر میں نے ایک شعر لکھا ہے, میں نے کہا کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو, کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو کہ یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو. بعض لوگ کہتے ہیں جی رویا یزید, کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو کہ یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو. بعض لوگ کہتے ہیں یزید رویا تھا, آنسو بہائے تھے. میں نے کہا میں مان لیتا ہوں, پر بڑے بڑے خانقاہوں کی خاک چھان کر جو مجھ تک پہنچا ہے اس کے پیچھے میرے 21 سالہ سفر کا نچوڑ ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. قاتل کا آنسو بہانا مقتول کی عظمت کی دلیل تو ہو سکتا ہے, پر اس کے دامن سے قتل کے دبے صاف نہیں کر سکتا. گھر جا کے غور کرے میں نے کیا جملہ بولا ہے. بھئی قاتل رو پڑے نا, یہ دلیل ہے کہ قتل ہونے والا بڑا عظیم تھا, پر اس کا رونا اس کے دامن سے قتل کے دبے صاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا شام رہنا ہے, کوفہ رہنا ہے, یا مدینہ منورہ. سب نے کہا ہم نے واپس شہر رسول جانا ہے. نعمان بن بشیر کے ساتھ یہ قافلہ بھیجا گیا ہے مدینہ منورہ. طویل سفر طے کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں. جب دور سے مدینہ کی کھجوریں نظر آئیں, سواریوں میں تیزی آ گئی ہے, لوگ آگے بڑھے ہیں, عورتیں, بوڑھے, بچے, جوان, مرد. اور عورتیں آ کر کہتی ہیں زینب گئی تھی تو بڑے بڑے لال لے کر گئی تھی. دیکھیں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں جس کا آپ حصہ ہیں. مجھے ایمان سے بتائیں, جس بہن کی پشت پر 6 بھائی کھڑے ہوں, بہن کا مان کتنا ہوتا ہے؟ سسرال میں میکا بہنوں کا مان ہوتا ہے نا, بولتے نہیں آپ لوگ. میری بھی بہنیں, میری بھی 3 بیٹی ہیں, بہنوں کا مان ہوتا ہے نا پیکا. جس بہن کی پشت پر 6 بھائی کھڑے ہوں اور عباس جیسا بھائی کھڑا ہو, بہن کو کتنا مان ہوگا. اب اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. عورتوں نے کہا زینب گئی تھی تو بڑے بڑے لال. جو بہن گھر سے 6 بھائیوں کے ساتھ جائے واپس اکیلی آ رہی ہے, حالت کیا ہوگی؟
دو جوان بیٹے ہیں، بانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں. زینب گئی تھی تو بڑے بڑے لال لے کر گئی تھی، آئی ہو تو خالی آتی آ رہی ہو. وہ علی اکبر کہاں ہے؟ وہ قاسم بن حسن مشتبہ کہاں ہے؟ امام حسین کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ صغرا، انہیں بی بی صغرا کہا جاتا ہے. یہ امام حسین کی بیٹی ہیں، یہ ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ بیمار تھیں. امام نے فرمایا جب ہم کوفہ پہنچیں گے آپ صحت مند ہو جائیں گی پھر ہم آپ کو لے کر آ جائیں گے. اب بی بی سیدہ صغرا بیمار ہیں، خبر ملی نا کہ قافلہ حسینی آیا ہے، بیماری کے باوجود دوڑی ہیں. اور کون وہ منظر بیان کرے. اچھا، انہیں اپنے بھائی شہزادہ علی اکبر کے ساتھ بڑا پیار تھا. شہزادہ علی اکبر جن کا چہرہ اللہ کے رسول سے ملتا تھا، انہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. بڑا بہن بھائی کا پیار تھا. سیدہ صغرا کبھی ایک سواری کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی دوسری کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی تیسری کی طرف. میرا بھائی کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ چچا کہاں ہے؟ کوئی نہیں ملا. سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں اکبر بے وفا تو نہیں تھا؟ اکبر کو میری یاد نہیں آئی؟ پھوپھی اکبر نہیں آیا؟ اکبر کو میری کوئی یاد نہیں آئی؟ اکبر نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا جب وہ دولہا بنے گا میں اپنے ہاتھوں سے سیرا سجاؤں گی. بہنوں کو کتنا انتظار ہوتا ہے، بہن کتنا چاہ کرتی ہے بھائی دولہا بنے تو میں سیرا سجاؤں گی. سیدہ صغرا کہتی ہیں اکبر بے وفا تو نہیں تھا؟ اکبر کو میری کوئی یاد نہیں آئی؟ اکبر نہیں آیا؟ اکبر کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا وہ دولہا بنے گا میں اپنے ہاتھوں سے سیرا سجاؤں گی. اور وہ جسے 6 مہینے کے اپنے ہاتھوں میں کھلاتی رہی وہ علی اصغر کہاں ہے؟ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹی اکبر کا جن سے چہرہ ملتا تھا وہ جدائی برداشت نہیں کر سکے، اکبر کو اپنے قریب ہی بلا لیا ہے. یہ قافلہ حسینی واپس آیا ہے اور پھر امام حسین کا پیغام. اور یہ جو واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، پہلی خطیبہ ہیں سیدہ زینب بنت حیدر کرار، امام حسین کی ہمشیرہ، اور خطیب ہیں سید سجاد امام زین العابدین. میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں خانوادہ اہل بیت کا تعارفاً میں 1-2 حدیثیں اور پھر امام زین العابدین کا ذکر خیر کیا ہے. بارے دیگر دعا گو ہوں، تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، قرآن اور حدیث بیان ہوا. ان اعمال حسنہ پر جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم کی بلا فخر و سادات قرۃ عیون الصلحاء میرے محسن و مربی کی بلا کعبہ جوید شاہ جی کی بلا کے مزار اقدس پر وہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.